جی میں اس وقت ملکہ کوثر مری میں موجود ہوں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ملکہ کوثر مری کے ایک معروف مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیت امجد ارباب عباسی صاحب۔ امجد ارباب عباسی صاحب مری کی ایک معروف شخصیت ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی PP 6 سے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا اور یہ مری کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں امجد ارباب عباسی صاحب سے پوچھوں گا کہ مری کے گوناگو اور سلگتے ہوئے مسائل میں سے چند ایک جو بنیادی مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب آفاق عباسی صاحب۔ مری کے سلگتے مسائل، پورے ملک کے سلگتے مسائل، ورلڈ بینک کا اور IMF کا ایجنڈا، اس نے مہنگائی کو تو اس پیک پوائنٹ پہ، اس عروج پر پہنچا دیا ہے کہ عام آدمی کے لیے پہلے کہا جاتا تھا کہ کمر توڑ مہنگائی، اب تو عام آدمی کی کمر ہی نہیں رہی مہنگائی کے سبب، تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا راستہ ہے؟ یہ ریاست و حکومت کا کام ہے۔ لیکن اداروں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ 13 ستمبر کو بھی ہم اس کے اوپر ایک عوامی حقوق کا احتجاجی جلسہ کر چکے، اور اب ہم پھر یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اگر چیف منسٹر پنجاب آپ کی وساطت سے جو آج ہم گزارش کریں گے اس کے اوپر اگر فوری رد عمل سامنے نہیں آتا، یہ مسائل حل نہیں ہوتے، تو ہمیں ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور ان کے قائدین مقامی طور پہ خطہ کوثر میں جو ہیں، میری مراد یہ ہے، انہیں ساتھ لے کر عوامی سطح پہ ایک ایجیٹیشن جو ہے اس کو لانچ کرنا پڑے گا۔ ہم ایجیٹیشن کی پالیٹکس کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر حکومت پنجاب، چیف منسٹر پنجاب اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو ہماری مجبوری ہوگی۔ دیکھیے MLR پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر مری میں کٹتی تھی، اب کہا جاتا ہے کہ ریڈیالوجسٹ نہیں ہے، ایک ریڈیالوجسٹ نہیں، عباسی صاحب 19 میڈیکل اسپیشلسٹ کی اسامیاں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں موجود نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں بشمول MLR کے، کہ اگر کوئی مضروب ہے تو اس کی میڈیکل لیگل رپورٹ کیسے بنے گی۔ اسی طرح وہ سٹاف کی کمی کے سبب بھی اور کچھ اور بھی رویے ایسے آ گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں پہ بدتمیزی ہوتی ہے اور لوگوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور ان کی طبی مدد کوئی کیا کرے گا، ان کی کوئی ادویات کی ذریعہ سے کیا ان کی ہیلپ ہوگی۔ اب تو ڈینگی بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور میسز میں طول و عرض میں جو ہے وہ صفائی مہم کو حکومت کو اور حکومتی اداروں کو خصوصی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اراضی سینٹر میں ADLR موجود نہیں ہے۔ 13 ستمبر کے بعد 15 ہی کو انہوں نے فوری طور پہ جب وہ دیکھا تو ایک کام جزوی طور پہ کیا کہ کوٹلی ستیاں کے ADLR کو اضافی چارج دے دیا۔ اب وہ اضافی چارج جو ADLR صاحب ہیں وہ بنظر ظاہر تو ان کے پاس اضافی چارج ہے، لیکن وہ ہفتے میں 2 دن میں چند گھنٹوں کے لیے، اب لوگ وہاں جاتے ہیں، کہا جاتا ہے 1 بجے کے بعد آئیے، 3 بجے تک آئیے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ان کے پاس اضافی چارج ہوگا، 2 جگہیں ہوں گی، تو ان کے پاس بھی جواز ہے کہ جناب ایسا ہے، تو کام رکے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے ADLR کی مستقل اسامی کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کی صورتحال یہ ہے کہ مبینہ طور پر منشیات کی فروخت اور کاروبار میں پولیس سرپرست بنی ہوئی ہے۔ میں آپ کی توجہ بھائی صاحب چاہوں کہ عجیب بات ہے، اور آپ کی وساطت سے حکومت پنجاب کی توجہ چاہوں، متعلقہ اداروں کی توجہ چاہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کی، خود اینٹی نارکوٹکس فورس کی توجہ چاہوں کہ پولیس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ اب کہنے والے نہیں ہیں کہ شب و روز کہ سورج چڑھتا ہے تو منشیات میں اضافہ ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو نہیں، ہر آنے والے لمحے منشیات کے استعمال میں اضافہ ہے اس کا کوئی جواب؟ ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے تو میرا ووٹر، میرا سپورٹر وہ ٹرانسپورٹر ہے، وہ ڈرائیور ہے، لیکن وہیکل ڈرائیونگ لائسنس کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ہر وقت خطرے میں ہیں۔ اسی طرح RTA سیکٹری کا یہ جو سول لائنز میں دفتر قائم ہے وہ محض قومی خزانے پہ بوجھ ہے۔ RTA سیکٹری وہاں بیٹھتے ہی نہیں، ہم خود جا کے پتا کر چکے ہیں، جناب آپ نہیں دے رہے ہمیں کرایہ نامہ نہیں دے رہے ہمارے روٹس کے اوپر، تو RTA سیکٹری وہاں نہیں موجود ہوتے۔ ان کا عملہ وہ آئیں بائیں شائیں کر دیتا ہے، وہاں کی یوٹیلٹی بلز، وہاں کی عمارت، تو وہ کس کام کی؟ سوائے قومی خزانے پہ بوجھ کے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ باڑیاں ہے، پھگواڑی ہے، دیول ہے، الیوٹ ہے، خود مری شہر ہے، کوٹلی ستیاں ہے، نیو مری گلاڑا گلی، سوراسی شریف
اور ڈھانڈا تک مختلف روٹس ہیں. میں سارے نام شاید مختصر وقت میں لینے سے قاصر رہوں گا, میرے سننے والے اس کو برا محسوس نہ کریں, کہ کسی روٹ پر کوئی کرایہ نامہ وہ جاری نہیں ہے, انتظامی کنٹرول نہیں ہے. ٹرانسپورٹ مافیا کے ساتھ ساتھ مری جو درختوں کی وجہ سے جس کا حسن برقرار تھا اس کو تاراج کر دیا گیا اور مزید تاراج کیا جا رہا ہے. ریٹ لسٹ یہاں موجود نہیں ہے, مارکیٹ کمیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے, اشیاء کا معیار, گوشت ہے, سبزی ہے, پھل ہیں, دالیں ہیں, روزمرہ استعمال کی چیزیں, کسی جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کے معیار کا کوئی تعین نہیں, کوئی ریٹ لسٹ نہیں, کوئی اس کا تصور موجود نہیں. اور ہاں بالخصوص آفاق عباسی صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ آپ کو یاد ہوگا میں اپنے الیکشن مہم میں بھی یہ بات خصوصیت سے کی تھی کہ جناب یہاں کوہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے, یہ زیتون کی سپیشی ہے, یہاں پہ اناردانے کے پودے چھوٹے پائے جاتے ہیں جو انار کی سپیشی ہے. ضرورت اچھا اس کے علاوہ انجیر, یہ جس کو ہم لوکل لینگویج میں پھگولا اور پھگواڑی کہتے ہیں, یہ انجیر کی سپیشی ہے. ضرورت ہے کہ یہاں پہ زیتون کی پیوند کاری, انجیر کی پیوند کاری اور انار کی پیوند کاری کے ذریعے کمیونٹی کو شامل کر کے اور سرکاری سطح پہ کوئی ایسے پروگرامز دیے جائیں. ادارے موجود ہیں, فنڈز موجود ہیں, کوئی نئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے صرف کمیونٹی کو جمع کرنا ہے. چیف منسٹر پنجاب کو چاہیے کہ ان باتوں کی طرف وہ دھیان کریں, اور اگر وہ دھیان نہیں کرتے تو میں نے جیسا شروع میں کہا کہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس کرنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, لیکن اگر کسی ادارے کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تو ہماری یہ مجبوری ہوگی, ہم تمام جماعتوں کو بلائیں گے, اس کے ہوسٹ بنیں گے, اس کے میزبان بنیں گے, اور پبلکلی پھر اس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہماری مجبوری ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہ تھے امجد ارباب عباسی صاحب جو مری کے چند مسائل آپ کو ان سے آگاہ کر رہے تھے. آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی جس میں گائے بگائے ہم مسائل سے آگاہ کرتے رہیں گے آپ کو. جی